مائی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ نہیں دی، لیکن جب قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی تو سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے سے چلا رہا ہے۔ اگلے دن بھی جب بس سے اتری تو میرے پیچھے اتر پڑا اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ صبح شام جب یہی ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت ناگزیر ہو گئی تھی، ورنہ میں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ بس کی کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچتی کہ آخر کیوں کر پیچھا کرنے والوں یا ان کی گھورنے والی نگاہوں سے بچ سکتی ہوں۔ اپنی منزل آ گئی، دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی۔ سڑک پر آئی، اس سے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تبھی تاؤ میں آ کر میں نے 2-4 سنا دی۔ اس وقت کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے، وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑھے۔ تبھی وہ نوجوان گھبرا گیا، اس نے کہا بخدا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے راستے سے جا رہا تھا، جانے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا کیا اس نے آپ کو چھیڑا؟ نہیں، چھیڑا نہیں، لیکن یہ میرا پیچھا تو کرتا ہے نا، میں نے بتایا۔ ان کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ میرے گھر کا راستہ ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کیا اپنے گھر جانا بھی کوئی جرم ہے؟ میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ ہوئی، البتہ شور میرے کانوں میں تعاقب کرتا رہا۔ گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، میں افسردگی کے گرداب سے نہ نکل سکی۔ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر آئی تو وہ پھر ملا، لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بالکل مانت تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں چکا لی۔ میں سمجھ گئی واقعی ہمارے گربجوار میں رہتا ہے۔ میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں آتا ہے۔ اصل میں یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے گھر جاتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوے تھے، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے سکی اور ہزار کوشش کے باوجود اس سے ذہن سے نہ نکال سکی۔ اس کے لیے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور تھی۔ کاش میں عجلت میں اس پر نہ برستی تو آج میرے دل میں اتنی کسک نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہ تھا۔ اگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں مگر نہ کر پاتی۔ اسٹاپ پر کافی رش ہوتا، سوال جواب تو درکنار، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ 2 ماہ گزر گئے، رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی، لیکن میں اسے بات نہ کرنے اور معافی مانگنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس اسٹاپ پر نظر آ جاتا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا، اکا دکا لوگ تھے،
وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل پر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا، اس سے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیے۔ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے دو ایک بار جنبش کی لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلدی آنا کھل رہا تھا۔ ہم بس میں چڑھے، جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہاں جگہ خالی ہے۔ اس کی حیرت دیدن تھی، جیسے میں نے انہیں انہونی بات کہہ دی ہو، تاہم میرے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تبھی دل کی آواز کا گلا گھونٹ کر میں نے منافقت اختیار کر لی اور برا مان کر کہا، میرا نام جو بھی ہے، اس سے آپ کو کیا؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، میں نے ذرا بلند آواز میں کہا تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تبھی اس کا رنگ اڑ گیا۔ احساس شرمندگی سے اس کے ماتھے پر نمی آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں یہ نمی اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑی۔ اس وقت بس رکی اور وہ اتر گیا۔ میرا جی چاہا میں اس کے ساتھ ہی اتر جاؤں، اس کا بازو تھام کر معافی مانگ لوں، لیکن لوگوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ راستہ کٹنا مشکل ہو گیا، دل پر منو بوجھ پڑ گیا، سانس بھی لینا دشوار ہوا۔ انہی دنوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اس کا خیال میرے ساتھ نہ تھا۔ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گئی تھی۔ میں اس کا نام نہ جانتی تھی، لہٰذا اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ کسی سے پوچھتی بھی تو کیا؟ ایک اجنبی کے لیے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ اجنبی اور اس کا قرب مجھے پہلے برا لگا، اور اب اس کی غیر حاضری بھی مجھے بہت بری طرح کھل رہی تھی۔ ایک روز میں دفتر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی۔ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے نظر آ گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دل اسے دیکھ کر جی اٹھا۔ زور سے اسے پکار کر اپنی طرف بلانا چاہا تو لوگوں کا سمندر بیچ میں آ گیا۔ دوست باتیں کر رہے تھے اور وہ چپ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی تھی، بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ تبھی جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ الٹے قدموں بس سے اتر گیا۔ اتنے دن سے جن کا انتظار تھا وہ مجھے دیکھتے ہی پلٹ گیا۔ اچانک ہی میرے ذہن نے سوچا، کیوں نہ ان لڑکوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھوں۔ تبھی میں نے ایک سے کہا کہ وہ میرا کزن تھا، لیکن وہ کیوں اتر گیا؟ ایک نے بے اختیار کہا، کون؟ وہ جو بھی اترا ہے، آفاق۔ دوسرا بولا، ہاں وہی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ اس تک میرا میسج پہنچا دیں گے؟ مجھے اس سے ضروری بات کہنی ہے، بلکہ ایسا کریں مجھے اس کے گھر تک لے چلیں، میں ان کا گھر بھول گئی ہوں۔ کیوں نہیں باجی، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ جب میں منزل پر اتری تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام رشید تھا میرے ساتھ ہی اتر گیا اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے ہمارا استقبال کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، دھوپ چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس نے اپنا بازو من پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پاس جا کر اسے پکارا، آفاق۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ میں تم کو منانے آئی ہوں اور تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، اور یہ بتانے آئی ہوں کہ تم کو میری امی جان نے بلوایا ہے۔
اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں بہت ویرانی بھری تھی۔ میں خود کو اس کی ذمہ دار سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کہا آفاق، پہلے دن مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں سمجھتی تھی تم شاید غلط قسم کے لڑکے ہو۔ دوسری بار لوگوں سے ڈر کر میں نے ایسا کہہ دیا، لوگ ہمیں گھور رہے تھے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن جب لوگ متوجہ ہو گئے تو میں شرمسار ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، لوگوں نے تمہاری خاطر میری بے عزتی کی، مگر میں نے اسے اپنی عزت افزائی سمجھا، کیونکہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں تمہاری نگرانی ضرور کرتا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہارے محلے کے 2-3 نوجوان جو آوارہ مزاج ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہو، مجبوراً گھر سے نکلتی ہو۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے جس کا ان کو خوف ہوتا۔ ایک روز وہ محلے کی چوک میں کھڑے تمہیں ستانے اور تمہارا پیچھا کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو ان کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد صاحب پولیس میں ہیں، تاہم وہ باز نہ آ سکتے۔ ان میں سے ایک روز بھاری بھاری تمہارا پیچھا کرتا، میں بھی اسی بس میں جان بوجھ کر سوار ہو جاتا جس میں تم کو جانا ہوتا۔ یہ بس بالکل میرے دفتر کے سامنے رکتی ہے، لہٰذا میں بائک پر جانے کے بجائے بس پر جانے لگا، صرف تمہاری خاطر۔ تم نے انہی لوگوں کے سامنے میری اہانت کرائی، مگر تم بھی سچی تھی۔ آفاق کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا واقعی اس نے مجھے گنڈوں سے بچانے کے لیے دکھ برداشت کیا؟ میرے دل میں اس کی قدر منزلت اور بڑھ گئی۔ انسان کی نیت کا عکس اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اس کی بہن ہمارے لیے چائے لے آئی۔ اس نے اپنی بہن سے میرا تعارف اس طرح کرایا، ان کا نام فریدہ ہے، یہ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، ان کی امی جان سے مل لو، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ان کو گھر چھوڑنے جائیں گے۔ میں یہاں 2 گھڑی کو آئی تھی، مگر مجھے یہاں اتنی عزت ملی، جی چاہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ آفاق اور نجمہ مجھے گھر چھوڑنے آئے، امی سے ملے۔ امی کو آفاق بہت اچھا لگا۔ انہوں نے نجمہ سے کہا، میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں، ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں گی۔ نجمہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرے سر سے بوجھ اتر گیا۔ آفاق مجھ سے ناراض نہیں تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، دل میں مجھے چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آفاق کی والدہ نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز وہ رشتہ طلب کرنے آئی اور خوشحال لوگ تھے، جبکہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس فرق کو نہ دیکھا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میرے من کی مراد پوری ہو گئی، مگر ہائے کہ میری قسمت میں ایک اچھے انسان کا انتخاب لکھا گیا تھا اور ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا۔ میری والدہ نے بھی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا۔ میری امی جان سخت مزاج ضرور تھی، مگر نادان نہیں۔ وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھی، ان میں فراست تھی، تبھی انہوں نے آفاق کو دیکھتے پسند کر لیا۔ یوں آفاق کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ایک نیک انسان اور شریف گھرانے کی بہو بن کر خاندانی لوگوں میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے عزت دی، ورنہ غلط انتخاب سے میری زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی۔